بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں میرے ساتھ ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں سے بھی ان کا تعلق ہے، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار، اور بالخصوص وہ اعمال جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، ان کی اجازتوں کے لیے، ریاضت کے لیے، عملیات کو سیکھنے کے لیے، روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں، میں ان سب کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلالیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریخ شاذلیہ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور عشرہ کوثر کا آج ایپیسوڈ 4 ہے، اور الحمدللہ یہ سیزن 2 ہے۔ عشرہ کوثر یہ وہ 10 دن کہ جس کا ہم سب نے بے چینی سے انتظار کیا، اور جب اس دن کی یہ دن ہمیں نصیب ہوئے اور اس دن میں ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا کہ جس کا نام عشرہ کوثر ہے، تو یقیناً برکتیں پھیلنے لگیں اور ہم نے اپنے دامنوں میں اس کو سمیٹ لیا۔ اور شکر الحمدللہ میرے ساتھ ساتھ جو لوگ سورہ کوثر کی ریاضت پر موجود ہیں، ان تمام چاہنے والوں کے لیے آج میں سورہ کوثر کے خادمین کے حاضری کا عمل کا طریقہ سمجھاؤں گا۔ جو سورہ کوثر کے خدام ہیں، جو اس کے خادم ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات جاننا چاہیے کہ خادم کہتے کسے ہیں، اور ان کی کتنی اقسام ہیں، کون کون سے خادم ہوتے ہیں، اور ان کے کیا نام ہیں، اور ان کے کیا مقامات ہیں، اور ان کے کیا درجات ہیں، اور ان سے ہمیں روحانی کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور ہم ان سے دنیاوی مقاصد کے لیے کیا کیا کام ہم ان سے لے سکتے ہیں، اور حاضری، ان کی روحانی حاضری سے کیا مراد ہے، اور ان کے وجود کے ساتھ حاضری سے کیا مراد ہے۔ ہم دونوں ہی حاضریوں کے طریقہ کار آج آپ کو اس لیکچر میں سکھائیں گے اور سمجھائیں گے، کہ جس سے آپ اپنے اندر کی روحانی قوتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتے ہیں، اور پھر مخلوق خدا کی خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جاننے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ساتھ جو لوگ اس روحانی اس مبارک سفر میں شامل ہیں، اور جو سورہ کوثر کے لطیف اسرار میں داخل ہوئے ہیں، جنہیں عالم غیب سے خدمت کا موقع ملا ہے، اور آپ وہ لوگ کہ جو میرے ہم سفر ساتھی ہیں، سمجھ لیں اس چیز کو پہلے کہ سورہ کوثر صرف 3 آیتوں پر نہیں، یوں تو ظاہری اعتبار سے اس کی صرف 3 ہی آیتیں ہیں، لیکن ہم اس کو آیت کے نہیں بلکہ اس کے اسرار اور راز سے جانتے ہیں، تو یہ خزانہ خیر کثیر کا ہے۔ یہ 3 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں یوں سمجھ لو کہ
سارے جہاں کا خزانہ جو خیر کثیر ہے وہ انہی 3 آیتوں میں موجود ہے، اور وہ خیر کثیر کہ جس سے اس روئے زمیں کا نظام چلتا ہے اور تقسیم ہوتی ہے، یہی وہ خزانہ، اسے ہی خیر کثیر کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک روحانی مرکز ہے اور ایک ایسا دریچہ ہے اور ایک ایسا در ہے جو فیضان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک براہ راست رسائی عطا کرتا ہے، جسے فیوز کہتے ہیں، فیض کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر کے جو خدام ہیں، جو اس کے خادم ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خادم دراصل ہیں کیا؟ خدام خادم کی جمع ہے۔ اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر کے خادم دراصل نورانی فیوز کے حامل فرشتے یا روحانی وہ مخلوقات ہوتے ہیں کہ جنہیں نظام رحمت کے تحت مخصوص افراد کے ساتھ اس کو تعلق جوڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کہ یعنی کہ صرف اور صرف سورہ کوثر کے خادم انہی دلوں پر اترتے ہیں کہ جن میں وہ انا کا سایہ تک نہیں دیکھتے، یعنی کہ دنیا کی ہرس نہیں دیکھتے، اور جس دلوں میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، انا ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، ہرس ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، اس کے خادم اس سے بہت دور ہوتے ہیں، اس کے قریب بھی نہیں آتے۔ ہمیشہ ان کا نزول انہی قلوبوں پر ہوتا ہے کہ جو قلب اللہ کا گھر ہوتے ہیں۔ اگر ان کے خادم کی اگر بات کی جائے تو سورہ کوثر کے 3 قسم کے خادم ہیں۔ سب سے پہلے نوری خادم، اس کے بعد جنی خادم، تیسرے نمبر پہ سری خادم۔ اب نوری خادم کون ہیں اور ان کے کیا کام ہیں؟ جنی خادم کون ہیں اور ان کے کیا کام ہیں؟ اور سری خادم کون ہیں اور ان کے کیا کام ہیں؟ دراصل اگر دیکھا جائے ان خدام کا، ان خادمین کا کام کیا ہے، پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں، ان کے مقامات کیا ہیں۔ اگر ہم سورہ کوثر کے خادمین نورانی مخلوقات میں سے تو نظام خیر کثیر سے جڑے ہوتے ہیں، یہ نظام خیر کثیر سے جڑے ہوتے ہیں اور ان کا مقام عام خدام سے بالا تر ہوتا ہے، یعنی کہ جو عام خادم ہوتے ہیں نا، مختلف صورتوں کے، مختلف آیتوں کے ماتحت جو خادم ہوتے ہیں، جو مخلوقات ہوتی ہیں، جو خدمت گزار ہوتی ہیں، جو انسانوں کے معاون و مددگار بنتے ہیں، جو انہیں اپنے اصل قلوب سے پکارتے ہیں، جو ان کی تکرار کرتے ہیں، اس کے جو خادم ہیں نا سورہ کوثر کے، یہ عام خادموں سے بالکل بالا تر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں سورہ کوثر کا مرکزی مفہوم خیر کثیر ہے، جو ہر تنہا کی نعمت، روحانی رزق، علم، فتح اور محبت محمدی پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ خادمین ایسے عالم نور میں مقیم ہیں، کہ سورہ کوثر کے جو خادم ہیں یہ ایسے عالم نور میں مقیم ہیں جہاں صرف وہی پاک روحیں یا پاک مخلوقات کہ جنہیں فرشتے کہتے ہیں وہ پہنچتے ہیں، کہ جنہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذن خدمت حاصل ہو، صرف وہی لوگ پہنچتے ہیں۔ اس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کا تعلق نظام کوثر سے ہے، کہ اس سورہ کوثر کے جو خادم ہیں یہ 3 نوری، جنی اور سری، کہ ان کا تعلق نظام کوثر سے ہے، جو ایک باطنی نظام ہوتا ہے، جو ایک اندر کا نظام ہے،
کہ یہ وہ نظام کہ جسے نظام عرش یا نظام معرفت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ تمہارے اپنے ہی اندر موجود ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر کے جو خادمین ہیں، جو خادم ہیں، وہ ہر چیز میں، ہر شے میں خیر کثیر کی قوت اور عنصر رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ روشنیاں ان میں موجود ہیں کہ جو خیر کثیر کی روشنی ہے، یہ وہ نور ہے جو خیر کثیر کا جو نور ہے۔ اب وہ 3 خادم کون سے ہیں اور ان سے ہم کیا کیا کام لے سکتے ہیں اور ان کی کیا درجات ہیں، ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ خادمین ہیں جو براہ راست سورہ کوثر کی جو روحانیت ہے، اس کے جو تلفظ ہیں، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کی روحانی قوت ہیں، جو اس کے ماتحت ہیں، انہی صورتوں کے جو اپنی قوت کے مالک ہیں، اور یہ اس کے ساتھ منسوب ہیں، اور یہ خادم ایسی روحانی طاقت رکھتے ہیں کہ ان کی حاضری سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، ان کی حاضری کرنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، قلبی سکون میسر ہوتا ہے، ایک راحت ملتی ہے، ایک تسکین ملتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ جو بے اولاد ہوتے ہیں نا، ان کے لیے اولاد کی نعمت جاری ہوتا ہے اس کی برکت سے۔ اور یاد رکھنا کہ اس کے خادم کی حاضری جو نا، یہ بغیر اجازت ممکن ہی نہیں کہ حاضری ہو، کہ جن کو ان کی اجازت ہوتی ہے ان کے لیے اس کے لیے در کھولے جاتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے سورہ کوثر 1.25 لاکھ کرنا ضروری ہوتا ہے، کہ جو لوگ کہ جنہوں نے سورہ کوثر کثرت سے پڑھی ہوئی ہو اور 10 ذی الحجوں میں ہر 10 ذی الحج میں اس کی زکوٰۃ ادا کی ہو، یا نہ بھی کی ہو لیکن کم از کم 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ زندگی میں ایک بار ضرور کی ہو، تاکہ اس کے جو نوری، اس کے الفاظ کے، اس کے لفظوں کے ماتحت جو روشنیاں ہیں، جو روحانی قوتیں ہیں، وہ آپ سے مانوس ہوں۔ تب جب آپ ان کی حاضری کرتے ہو نا، پھر آپ کو اس کا اذن حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو خادم ہیں ان کے بارے میں کہ ان کا نام ہے شمسائیل، ان کو نوری خادم کہا جاتا ہے۔ اور شمسائیل جو نوری خادم ہے، ان کا کام ہی، یہ جو مامور ہیں یہ نوری فرشتے ہیں، کہ ان کا کام روحانیت میں خیر کثیر کرنا ہے، روحانیت میں کثرت عطا کرنا ہے، طاقت میں بے پناہ قوت طاقت عطا کرنا ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، قلبی سکون میسر آ جاتا ہے، ہر طرف سے نعمتوں کو نزول ہونے لگتا ہے، کیونکہ ہر خیر کثیر جو روحانیت میں ضروری ہے وہ ان سے منسوب اور ان سے جڑنے سے اور بڑھتی ہے۔ یہ پہلے خادم ہے شمسائیل، کہ جو نوری خادم ہے۔ اور اس کے جو دوسرے خادم ہیں کہ جو جنی خادم ہیں۔ اب جنی خادم سے مراد کیا ہے کہ یہ خادم، ان کا تعلق قوم جن سے ہے، جنات سے ہے، کہ ان کا نام زحم بن زرنب ہے، کہ جو زحم بن زرنب ہے، ان کا کام جو ہے نا، یہ جو سالک ہوتا ہے، جو ریاضت پہ مامور ہوتا ہے، جو ان کو پکارتا ہے، جو ان کو طلب کرتا ہے، ان سے مدد طلب کرتا ہے، اور جب یہ آتے ہیں تو سب سے پہلے کہ اگر وہ شخص کسی جادو میں جکڑا ہو، کسی جنات میں جکڑا ہو، کسی بندش میں بند ہو، یہ سارے گناہوں کو کھول دیتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مخصوص اعمال اور یہ جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ان کی آمد ہوتی ہے نا،
تو یہ دشمنوں کے خاتمہ کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سرخ جنات سے اول درجے پر ہیں۔ عام جناتوں میں سرخ جنات کی اہمیت ہے، اور وہ بے پناہ قوت کے مالک ہوتے ہیں، اور جو سرخ جنات میں جو درجات ہیں ان میں سب سے اول درجے کے جو ہے نا، ان کے بارے میں ہے کہ یہ زحام بن ذرنب ہیں، یہ خادم سورہ کوثر کے ہیں یہ، اور ان کا کام ہی جادو جنات کی بندش کو توڑنا اور اس کو ریزہ ریزہ کر دینا ہے، سفلی گروہ کے لیے، عالم سفلی کے لیے، عالم علوی کے لیے، عملیات کی دنیا میں جو لوگ کام کرتے ہیں، عملیات میں جو قدم رکھتے ہیں، نقوشی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ان کو پکارنا انتہائی ضروری اور بہترین محافظ بھی ہیں آپ کے لیے۔ اب شیطانی دنیا میں، خالی دنیا میں کتنے ہی عامل ہوں، کتنے ہی ریاضت کے مالک ہوں، کتنے ہی شیاطینوں میں گرے ہوئے ہوں، کتنی قوت کے مالک ہوں، یہ زحام بن ذرنب جو ہے نا، یہ اس کے عمل کو ختم کر دیتے ہیں، نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ یہ سورہ کوثر کے دوسرے خادم ہیں یہ، اور یہ وہ خادم ہے جو خادموں کے سردار ہیں، ان کے ماتحت پھر بہت سارے خادمین ہیں، اور اس سورہ کوثر میں خادمین کی تعداد بھی کثرت میں ہے، یہ نہیں کہ صرف 2 خادم ہیں، 3 خادم ہیں، 4 خادم ہیں، میں ان خادم کی بات کر رہا ہوں جو اپنے ہی قوم کے اندر سردار کے مانند، بادشاہوں کے مانند ہیں، اور ان کے ماتحت خادمین کے پورے لشکر انہی کے ماتحت ہیں، کہ جب انسان سورہ کوثر پڑھتا ہے، سورہ کوثر کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو سب سے پہلے مانوس یہی خادمین ہوتے ہیں، یہی خدام ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ بالخصوص عملیات کا فن سیکھتے ہیں، عملیات میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، عملیات میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ مسلم مومن جنات میں سے ہیں یہ، اور دشمن پر قہر بن کے ٹوٹتے ہیں، اور دشمن جادوگروں کو تو نیست و نابود کر دیتے ہیں یہ، ہر قسم کی بندش کہ جو نسل در نسل منتقل ہو بندش، اس کو بھی توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ گراہیں، وہ بندشیں کہ جو انسانی وجود میں لگتی ہیں، اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اس کو بھی گراہوں کو کھول دیتے ہیں یہ ان خادم کا کام ہے، کہ جنہیں جنی خادم کہتے ہیں۔ نوری خادم کہ ان کا تعلق عالم میں اولا سے ہے، خاص سے ہے، اونچائی سے ہے، بلندی سے ہے، کہ وہ بلندی جو ملائکہ کا مقام ہے، جو فرشتوں کا مقام ہے، کہ پہلے جو نوری مخلوق جو شمسائل ہیں، یہی فرشتوں تک ان کی رسائی ہے، کہ یہی ہیں کہ جو فرشتوں کے مقامات تک پہنچتے ہیں، کہ ان کا تعلق بھی انہی مخلوق سے ہے، کہ جسے نوری خادم کہتے ہیں۔ اور جو جنی ہیں، جو جنی خادم ہیں، ان کا تعلق اس عالم اسفل سے ہے، اس عالم سے جس عالم میں ہم لوگ رہتے ہیں، اور بالخصوص اس کالی دنیا سے ہے، اس عملیات کی دنیا سے ہے، کہ جسے عجائبات کی دنیا کہا جاتا ہے۔ عجائبات کی دنیا میں اگر کسی کی حکمرانی ہے تو وہ سورہ کوثر کے اس خادم کی ہے، کہ جس کا نام زحام بن ذرنب ہے۔ کہ چاہے آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، کوئی بھی سبق پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں، اگر آپ نے سورہ کوثر پڑھی ہوئی ہوگی، اور سورہ کوثر میں آپ ان خادم کے بارے میں جانتے ہوں گے،
تو یقیناً یہ آپ کے معاون اور آپ کے مددگار ہوں گے اور آپ کے محافظ ہوں گے، اور حفاظت کی ڈیوٹی اور اس کو ختم کرنا دشمنوں کو زحم کا ہی کام ہے۔ اچھا، تیسرے خادم ہم آتے ہیں۔ تیسرے خادم جو ہے نا وہ اس کے ہیں روحان القوی سری، یہ سری خادم ہے، ان کا نام روحان القوی سری ہے، کوثری ہے ان کا، کہ روحان القوثری ان کا نام ہے، روحان القوثری، کہ یہ سر خادم ہے۔ اچھا، ان کا جو کام ہے نا، ان کا کام ہوتا ہے کہ کشف کو کھولنا، مکاشفات کو ظاہر کرنا، وجدان کی کیفیت کو بڑھانا۔ اب یہ خواب میں بھی آ کے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، روحانی بصیرت کو بیدار کرنا، اندر سوئی ہوئی روحانی قوتوں کو جگانا۔ یہ وہ خادم ہے کہ جو مامور ہیں انسان کی روحانیت کی حفاظت کے لیے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ روحانیت آپ کی حفاظت کرتی ہے، اور پھر ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے کہ ہم ذرا سی بھی اگر لرزش کھائیں تو وہ ہمیں کھا جاتا ہے، تو ہماری روحانیت کی بھی جو حفاظت کرتا ہے نا وہ یہ روحان القوثری ہیں۔ یہ تیسرے خادم ہیں اس کے، کہ جن کا نام روحان القوثری ہے، اور یہ مکاشفات اور غیبی علوم میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ علم جو دنیاوی علم ہے، وہ علم جو ظاہری علم ہے، ایک وہ علم جو باطنی علم ہے، کہ جب انسان ان کی حاضری کا عمل کرتا ہے تو اس کے سینے سے علم کے وہ سر چشمے جاری ہوتے ہیں کہ جسے دنیا سنتی ہے تو دنگ رہ جاتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے۔ یہ اتنے سریع التاثیر ہوتے ہیں کہ یہ روحانیت کے معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ یہ روحانیت کی اصلاح کرتے ہیں، روحانیت کی حفاظت کرتے ہیں، روحانیت کے اس درجے پر لے کے جاتے ہیں، اور روحانیت کو جو ہمارے اندر کی جو روح ہے اس کو راستہ دکھاتے ہیں۔ ان کا نام ہی اسی لیے روحان القوثری ہے۔ کیونکہ یہ وہ ہیں کہ جنہیں کثرت عطا کی گئی ہے، کہ یہ وہ ہیں کہ ہر رات ان خدام کا نزول مخصوص مقامات پر ہوتا ہے، اور وہ مقامات کوئی باہر نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی وجود میں ہیں، کہ کبھی ہمارے قلب پر ہوتا ہے، کبھی ہمارے دماغ پر ہوتا ہے، کبھی ہمارے سینوں کے دو شانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ سورہ کوثر کے جو خادم ہیں نا، یہ بڑے کمال کی چیز ہیں۔ یہ اب اس کا عمل ہم نے کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے، میں اس کے بارے میں بھی سمجھا دیتا ہوں، اور اس کی ترتیب کیا ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کی حاضری کا طریقہ کار کیا ہے، اور حاضری کی اسی علامت کیا ہے، اور احتیاطی تدابیر کیا ہے، اور ہم نے کس طرح اس کی تیاری کرنا ہے، اس چیز کو بھی سمجھ لیں۔ اور یہ عمل کون سا ہے، پہلے آپ عمل پڑھیں، عمل دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ عمل حاضری خدام سورۃ الکوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نور یا شمسائل یا زاہم ابن ترنب یا روحان القوثری یا خدام سورۃ الکوثر، احضروا بحق انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔
ان شانئک هو الابتر۔ یہ عمل آپ نے دیکھ بھی لیا، آپ نے سن بھی لیا، اب اس عمل کو ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ عمل اگر ہم اس کی روحانی حاضری کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ روحانی حاضری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں خواب میں آ کے ہماری رہنمائی کریں، ہماری مدد کریں، یا ہماری پس پشت ہماری رہنمائی کریں، ہمیں ظاہر نہ ہو لیکن ہمارے معاون و ہمارے مددگار ہوں، تو یہ 3 دن میں آپ عمل کر سکتے ہو۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ان سے کلام کرو، آپ چاہتے ہو کہ آپ ان سے بات کرو، آپ چاہتے ہو کہ آپ ان کی حاضری ان کے وجود کے ساتھ کرو، تو آپ نے 40 روز کے لیے پھر اپنے آپ کو مخصوص کرنا ہوگا۔ میں آپ کو دونوں طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں، لیکن آپ نے کوئی بھی طریقہ کار کو عمل کریں تو سب سے پہلے اس کی اجازت مجھ سے ضرور لے لیں، کیونکہ یہ حاضری کا عمل ہے، اور بالخصوص سورہ کوثر کے خادم کی حاضری کا عمل ہے۔ یہ عمل آپ کے سامنے موجود تھا، یا نور یا شمسائل یا زاحم ترنب یا روحان القوثری الخدام یا خدام و سورہ کوثر اہدونی بحق انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ عمل ہے۔ اچھا، اب اس عمل کی تیاری سن لیں کہ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو ابتدائی تاریخوں میں کرنا ہے، اور ذی الحج کا مہینہ ہو تو کیا ہی خوب ہے۔ یعنی کہ ابتدائی تاریخیں ہوتی ہیں 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ کے درمیان، کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں اس کو۔ 3 دنوں میں بھی اس کو روحانی حاضری کے لیے کر سکتے ہیں، 7، 8، 9 کو کر لیں، 8، 9، 10 کو کر لیں، 5، 6، 7 کو کر لیں، یا 13، 14، 15 کو کر لیں، یا 19، 20، 21 کو کر لیں، یا 27، 28، 29 کو کر لیں۔ یہ اس مہینے میں بالخصوص کیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ نہیں، اگر عام دنوں میں اگر کوئی میری ویڈیو دیکھے، کوئی سنے اور کرنا چاہے تو چاند کی 13، 14، 15 کو کسی بھی اسلامی مہینے میں کی جا سکتی ہے اس کی روحانی حاضری، لیکن ذی الحجہ کے مہینے میں کریں تو 7، 8، 9 سب سے بہترین ہے۔ اور اگر یہ دن نکل جائیں تو پھر 13، 14، 15 کر لے، یہ دن بھی نکل جائیں تو 19، 20، 21 کر لے، یہ دن بھی نکل جائیں تو 27، 28، 29 کر لے۔ نکلنے سے مراد میری ان بہنوں کے لیے ہے کہ جن کو معلوم ہے کہ اگر ہم کریں گے تو پھر ہمیں گیپ کرنا پڑ جائے گا، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے اس حالت میں۔ ان لوگوں کے لیے میں نے آپشن ان کو سمجھانے کے لیے دیے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ الحمدللہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ ساتھ ہماری بہنوں کی تعداد بھی، ہماری ماؤں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اس میں الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے کرنا یہ ہے کہ ہمیں روحانی حاضری کے 3 دن کا طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں آپ کو، کہ آپ نے مکمل باوضو ہونا ہے، اور سفید رنگ کا آپ نے لباس پہننا ہے، اور خوشبو کا اہتمام کرنا ہے، مسواک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک کمرے کا تعین کر لینا ہے، ایک جگہ کا منتخب کر لینا ہے کہ اس جگہ پہ آپ نے جا نماز بچھا کے، اس پہ خوشبو لگا کے اس پہ آپ نے بیٹھنا ہے۔ سفید رنگ کا لباس پہنیں گے آپ۔ اگر میری بہن کریں گی تو وہ بھی سفید رنگ کا لباس پہنیں گی، میرے بھائی کریں گے تو وہ بھی سفید رنگ کا لباس پہنیں گے۔ 3 دن میں اس عمل کو 721، 721، 722 کی تعداد میں اس عمل کو پڑھیں گے، اور انہی خادم کی حاضری کے لیے پڑھیں گے۔ روحانیت کے طور پہ تینوں خادم انسان کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں، اور تینوں کی قوت اور طاقت میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ وہ خادم ہیں کہ جو منسوب ہے، جن کی نسبت سورہ کوثر سے ہے، اور یہ سورہ کوثر کے روحانیت کے ماتحت ہیں۔ سورہ کوثر کے جو روحانیت ہے یہ اس کے ماتحت ہیں۔ جو لوگ سورہ کوثر پڑھتے ہیں، اور سورہ کوثر پڑھی ہے ان لوگوں نے، اور وہ اگر اس خادم کی حاضری کا عمل کرتے ہیں تو اس 3 دن میں میری طرف سے اجازت ہے 721، 721 اور 722 کی تعداد 3 دن میں اس کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد تھوڑا سا میٹھا اور پانی کا گلاس رکھ کر انہی خادموں کا نام لے کر ان تک پہنچایا جائے، اور جب آپ ان تک پہنچائے جائیں گے، اور بالخصوص سیدنا غوث الاعظم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، کہ جب ہم کسی بھی چیز کو لوٹانے میں، بخشنے میں، اصال و ثواب کرنے میں اور شکر ادا کرنے میں، جب ہم کسی بھی چیز کا اہتمام کرتے ہیں
تو سب سے پہلے ہم جب سیدنا غوث الاعظم کو پہنچاتے ہیں تو اس عمل کی جو رجت ہوتی ہے، اس عمل سے جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اس عمل کے ماتے جو شیاطین ہوتے ہیں، ان کے شر سے ہم بچ جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں ایسا کر لینے سے۔ اور اس کے بعد پھر آپ انہی خادم کو، یعنی کہ جو شمسائل ہیں، روحان القوثری ہیں، آپ ان کو پھر اصال و ثواب کر دیں، ان کو پیش کر دیں۔ اب یہ جب عمل کر رہے ہوں گے، اس عمل کے دوران ہمیں جب ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو ہمیں اس کی علامتوں میں بہترین یہ ہے کہ ہمیں خوشبو کا آنا، خوشبو کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں خوشبو سے محسوس ہو رہی ہے، ہماری کیفیت بدل رہی ہے۔ اب جسم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہلکی سی کیفیت سے محسوس ہوتی ہے، جیسے پیپرمنٹ کی ٹھنڈک سے محسوس ہوتی ہے کہ جسم سے پسینہ بھی بہہ رہا ہوتا ہے، ایک ہمارے جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں ایک سکون سی، ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے۔ یہ اس کی علامتیں کامیابی کی طرف جو ہمیں لے کر جاتی ہیں، یا ہمیں محسوس ہوتا ہے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ روحانی حاضری ہے، یہ ظاہری حاضری نہیں ہے، یہ روحانی حاضری ہے کہ جیسے کسی سایہ کو دیکھنا، کسی روشنی کی طرف دیکھنا۔ اور بعض اوقات انسان کو ظاہری حالت میں ایسی علامتیں نہیں آتی، لیکن خواب میں بالکل واضح طور پر آتا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ان خادم کو دیکھتا ہے، اور یہ خادم باقاعدہ خود بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور خواب میں ایسی کہ جیسے آپ اور میں روبرو بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے بالکل ہمیں خواب میں نظر آتے ہیں۔ اور اس کی ایک بہترین علامت یہ بھی ہے کہ جب ہم یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے اندر ایک سکون سا ہمیں میسر آتا ہے، ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھار تو ہمارے آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں یہ عمل کرنے سے، ہمیں سکون سا میسر ہوتا ہے۔ یہ اس کی وہ علامتیں ہیں کہ جو روحانی حاضری کے لیے علامتیں ہوتی ہیں۔ اب میں اس کے وجود کی حاضری کا بھی طریقہ کار سمجھاؤں گا آپ کو۔ اچھا، ہمیں احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ ایک بات یاد رکھنا کہ جب آپ اس میں کامیاب ہو جائیں، کامل ہو جائیں، جب آپ نے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کر لی تو کوشش کریں کہ ان خدام سے کوئی ناجائز، کوئی دنیاوی، کوئی ایسا کام کہ جس سے آپ پر انگلیاں اٹھیں، یا جو آپ گناہ کے مرتکب ہوں، تو ایسا عمل کوئی نہ کرے، ایسا کام کوئی نہ کرے، احتیاط کریں۔ نہیں تو پھر یہ خود آپ کو انسان بنا دیتے ہیں، یہ خود آپ کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ پھر ان کی دوستی کمال کی دوستی ہوتی ہے، اور جب ان کے معیار کے مطابق نہیں چلتا تو یہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ان کے موافق چلتا ہے تو پھر یہ ساری زندگی اس شخص کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب 720، 721، 721، 722 کا عمل 3 دن کر لیں گے، اس کے بعد پھر آپ نے اس عمل کو کم سے کم 43 مرتبہ روز کو اپنے ورد میں رکھیں گے۔ یا پھر ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اس عمل کو اپنے ورد میں رکھیں گے، اس کو مدامت میں رکھیں گے، اس کو 43 ٹائم۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو روحانیت میں ترقی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، یا دنیاوی اعتبار سے کوئی آپ کا بھائی پڑھ رہا ہو، بہن پڑھ رہی ہو، یونیورسٹی پڑھ رہی ہو، یا اس میں کامیابی کے لیے آپ ان کی ڈیوٹی لگا سکتے ہو کہ ان کے معاون، ان کے مددگار بنیں۔ پھر یہ ایسے ایسے مدد کرتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، کہ انسان بولتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ احتیاط میں سب سے پہلی احتیاط یہی ہے کہ ان سے کوئی بھی شکر الحمدللہ کہ غلط کام نہ لیں۔ اور ایک طریقہ اور سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو کہ روحانی حاضری کرنے سے پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں تو بہتر ہوگا، اچھا ہے، شکرانے کی بھی ہو جائے گی، اور پڑھنے میں اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے یا بیچ میں چھوڑنی بھی پڑے تو اس میں کوئی نقصان نہ ہو۔ آپ نے سب سے پہلے یہ عمل شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں شروع سے، تاکہ پھر کوئی کوتاہی نہ ہو۔
اگر جو لوگ 3 دن یہ عمل کرنا چاہتے ہیں سورہ کوثر کے خادم کے لیے، تو آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، سلام پھیر لیں۔ اس کے بعد پاک صاف ہوں، سفید رنگ کا لباس ہو، جہاں نماز پہ بیٹھے ہوئے ہوں، عطر لگا ہوا ہو، خوشبو کا استعمال کیا ہوا ہو، کمرے کی لائٹ بالکل مدھم ہو، بالکل سلو ہو، اور پھر 721 مرتبہ اس عمل کو پڑھیں۔ ایک دن مکمل ہوا، پھر دوسرے دن دوبارہ جب مکمل ہو جائے، ایک دن مکمل ہو جائے، جب 721 کی تعداد پوری ہو جائے، اس کے بعد اسی جگہ کھڑے ہوں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فلق، دوسری میں سورہ ناس پڑھ کے مکمل کر لیں۔ سورہ کافرون سے ہم نے شروع کیا اور سورہ ناس پہ ہم نے اس کو بند کر دیا۔ اب جو کچھ ہے وہ اسی کے درمیان ہے، اسی کے دوران ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ تو رجعت ہوگی، نہ شیطان تنگ کریں گے، نہ یہ خادم پریشان کریں گے، نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا، نہ دشمنوں کی طرف سے، نہ شیاطین کی طرف سے، نہ انسانوں کی طرف سے۔ یہ مکمل حصار بھی ہو گیا آپ کا، اور مکمل عمل بھی ہو گیا، مکمل کام بھی ہو گیا۔ یہ پہلا دن ہو گیا۔ پھر دوسرے دن اسی طریقے سے کریں گے، پھر 721 مرتبہ پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، سورہ ناس، پھر یہ عمل پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب عمل مکمل ہو جائے گا، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دوسرا دن مکمل کریں گے۔ پھر تیسرے دن پہ آئیں گے، پھر 722 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ پہلے دن 721، دوسرے دن 721، تیسرے دن 722۔ 2 رکعت نماز نفل عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھیں گے، 2 رکعت نماز نفل عمل ختم کرنے کے بعد پڑھیں گے۔ اس کے بعد دعا کریں گے۔ پھر آپ اس عمل میں تاثیر دیکھیے گا اور اس عمل کی خاصیت دیکھیے گا۔ اب آ جاتے ہیں ان روحانی معالج کے لیے جو میرے ہیں، جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ 40 دن کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کریں، تو وہ کسی بھی ماہ میں اپنے آپ کو مخصوص کر سکتے ہیں۔ اور اگر ذی الحج کا مہینہ ہو تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے تو کسی بھی مہینے میں اس کی حاضری عمل کر سکتے ہیں۔ اس کی ترتیب و طریقہ کار یہ ہوگا کہ ترک جلالی اور جمالی دونوں پرہیز کیا جائے گا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو مخصوص کرنا پڑے گا، اور مخصوص کرنے کے بعد روزانہ اسی وقت پر آپ نے 1111 کی تعداد پڑھنا ہے، چراغ کی روشنی میں، یعنی کہ کمرے میں اور کوئی دوسری لائٹ نہیں ہوگی، چراغ کی روشنی میں 1111۔ یاد رکھنا 1111 کی جو تعداد ہوتی ہے وہ روحانیت کی حاضری کی ایک کوڈ ہے، ایک تعداد ہے۔ ہم جتنی بھی حاضریوں کا عمل کرتے ہیں نا، اس کی تعداد 1111 ہوتی ہے۔ ہر خانوادے میں مختلف طریقوں سے پڑھایا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے کرایا جاتا ہے، لیکن میں نے جس کو بھی 1111 کی تعداد سے حاضری کا عمل کرایا وہ کامیاب ہوا، چاہے وہ سورہ قریش ہو، چاہے وہ سورہ کوثر ہو، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہو۔ اور بالخصوص خادم کا عمل سورہ کوثر کے 40 روز تک 1111 بار پڑھیں گے تو سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا بالکل واضح۔ لیکن جو لوگ 40 روز کا عمل کریں گے وہ تو میرے شاگرد ہیں، وہ مجھ سے لازمی رابطہ کریں گے، مجھ سے اس کی اجازت لیں گے، پھر یہی عمل کو وہ شروع کریں گے۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ سورہ کوثر کے خادم کی حاضری کا عمل آپ لوگوں کو میں نے تعلیم کر دیا ہے۔ سورہ کوثر کی بڑی برکتیں ہیں، اور افسوس کریں گے وہ لوگ کہ جو سورہ کوثر شروع نہیں کر پائے۔ اگر وہ اب بھی شروع کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، سورہ کوثر شروع کریں، تاکہ جو یہ برکتیں میں بانٹ رہا ہوں، یہ نعمتیں جو میں بانٹ رہا ہوں، یہ امانتیں جو میں دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ بھی آپ کے حصے میں بھی آئیں۔ اگر جو ترتیب و طریقہ کار میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، حاضری کے عمل دیے، تسخیر کے عمل دیے، یا میں نے دوسرے طریقے سمجھائے، صدقات کے طریقے بتائے، دوسرے طریقہ کار سمجھائے، تو یقیناً یہ ایک قیمتی مواد ہے۔ نہ تو یہ آپ کو کسی کتابوں میں ملے گا، نہ یہ مواد آپ کو کہیں دوسری جگہ پہ ملے گا۔ یہ وہ اعمال ہے جو بالخصوص ہمارے خانوادے کے ہیں۔ میں نے اپنی پرانی بیاضیں کھولی ہوئی ہیں، میں نے اپنے سینے کو کشادہ کر دیا ہے صرف آپ کے لیے۔ سورہ کوثر ہی اگر دیکھا جائے تو سورہ کوثر کے اتنے اعمال ہیں کہ میں اعمال بتاتے بتاتے تھک جاؤں، اور آپ سمیٹتے سمیٹتے تھک جائیں، اور پھر بھی اس کے اعمال پورے نہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نظام خیر کثیر سے ہے، اور جو خیر کثیر سے ہو وہ کبھی بھی کسی بھی صورت کم نہیں ہو سکتا۔ اب جو لوگ مجھ سے اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshadri.com
آپ وہاں جا کے اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر قربانی میں ہمارے ساتھ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، اور اپنے علاج کے سلسلے میں آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ اس نمبر کو بھی فالو کر سکتے ہیں، اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لکھ کر آپ اس نمبر پہ میسیج کر سکتے ہیں، آپ کو بہترین اور مستند آپ کو جواب دیا جائے گا۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔